مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. تین پرابلمز ایسے ہیں جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا. عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے؟ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی. لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا. یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے بالکل مرد کے شانہ بشانہ ایک جیسے برابر. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے. آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. وی آر لیونگ ٹوگیدر. تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، بورن وداؤٹ ویڈ لاک. دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے. ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. اب اس میں بھی توازن کیا ہو. نمبر 3، سرمایہ اور محنت. پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی، اس میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں. یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم. جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کرنی تھی اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو ایک صبح آنی ہے، صبح قیامت. صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. ان دعاؤں کو آپ دیکھیے، یہ مقام شکر ہے. اور مسلمان کی زندگی اگر واقعتاً وہ ذکر کثیر کے لیے ادعیہ معصورہ کو اپنا معمول بنا لے زندگی کے ہر کام کے ساتھ، شیشہ دیکھیے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں آپ نے دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر جا رہے ہیں تو دعا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آئبون تائبون لربنا حامدون، اللہ کی حمد کرتے ہوئے ہم دوبارہ واپس آ گئے، اپنے گھروں میں لوٹ آئے. حامدون لربنا حامدون، وہی حمد. تو یہ ہے اصل میں اس لفظ کی اہمیت، شکر. البتہ شکر میں اور حمد میں ایک باریک سا فرق ہے. شکر عام طور پر اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو کسی انسان کو کوئی ٹھوس مادی اور محسوس فائدہ پہنچے. کمزوری تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، یہ محسوس چیز ہے. اسی طریقے سے کوئی آپ کو دولت مل گئی ہے، کوئی کامیابی مل گئی ہے دنیا میں، کسی طرح کا امتحان میں آپ اچھے نمبر لے کے پاس ہو گئے، الحمد. شکر جو ہے کیا جاتا ہے اس پر. اور حمد کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی خیر، کوئی کمال، کوئی جمال، اس کے اوپر ثنا کرنا، تعریف کرنا، حمد میں یہ بھی داخل ہے. تو شکر صرف محسوس مادی اور ٹھوس کسی شے پر جس سے کہ انسان کو فائدہ پہنچاؤ، جبکہ حمد میں شکر کے علاوہ یہ بھی شامل ہے کہ اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خیر ہے، تو اس کا کوئی پرفیکشن کا کوئی مظہر ہے تو اس کی بھی حمد کی جائے گی. اگرچہ یہاں بھی یہ جو باریک فرق میں نے بیان کیا ہے ایک اور باریک انداز میں ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے اندر بڑی باریک سی لکیر ہے. اس کے لیے ورڈز کی جو ایک نظم ہے ڈیفوڈلز، اس کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں کہ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے اس میں کہ میں ایک شام گھوم رہا تھا ایسے ہی، اور ایک پہاڑی سی راستے میں آ گئی، میں اس کے اوپر چڑھا
اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو دوسری طرف جو وادی نظر آئی مجھے، اس میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا. پوری وادی ڈیفوڈلز کے پودوں سے بھری ہوئی، اور پھول جو ہے ڈیفوڈلز کے وہ لہرا رہے تھے ہوا کے اندر، جیسے کہ رقص کر رہے ہو، ناچ رہے ہو. تو یہ جو منظر میں نے دیکھا، اب دیکھیے اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کوئی شے نہیں مل گئی، کوئی دولت نہیں مل گئی، لیکن یہ کہ اس کا احساس شاعر کا جو ہے کس قدر لطیف ہے. I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا اس وقت کہ محض اس دیکھنے سے، اس حسن اور جمال، اس کے مظاہر کو مشاہدے سے مجھے جو دولت ملی ہے وہ اس کا مجھے احساس نہیں ہوا اس وقت. بعد میں ہوا. کب ہوا؟ For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی افسردہ سا ہو کر کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہوں اپنے کاؤچ پر، اور میں اسی طریقے سے ادھیڑ بن میں ہوتا ہوں کہ اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. انورڈ آئی، میرے دل کی آنکھ کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا، ڈیفوڈلز کو لہراتے ہوئے اور لہراتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے. اور اس منظر سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر میرا دل جو ہے باغ جسے ہم کہتے ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ڈیفوڈلز کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. تو گویا کہ کسی حسن اور کمال کے منظر کو دیکھ کر بھی انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت لطیف شے ہے، بہت سٹل شے ہے، اس کو عام آدمی کا ادراک اور شعور جو ہے شاید اس کا احساس نہ کر سکے. لیکن یہ کہ حمد کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. شکر میں صرف وہ چیزیں کہ جو انسان کو کوئی بالکل محسوس اور مادی اور ٹھوس فائدہ پہنچا رہی ہیں، اس پر شکر. اور حمد میں وہ بھی، اور مزید یہ حسن اور کمال کے جو بھی مظاہر سامنے آئے ان پر حمد. اب فرمایا الحمد، الحمد الف لام حسر کا ہے. الحمد، کل حمد، تمام حمد، یہ توحید کا بہت بڑا کلمہ ہے. اس لیے کہ جو بھی ہمیں کوئی خیر نظر آ رہا ہے، خوبی نظر آ رہی ہے، حسن نظر آ رہا ہے، جمال و کمال نظر آ رہا ہے، اس سب کا منبع ذات باری تعالی ہے. آپ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرتے ہیں. پھول میں کوئی حسن ہے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تعریف اللہ کی کیجئے. آپ نے کھانا کھایا ہے، اس سے آپ کو توانائی ملی ہے، کھانے کی تعریف نہ کیجئے، کھانے کی حمد نہ کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے جس نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہے. یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ، چاہے وہ محسوس ہو اور چاہے وہ لطیف ہو، غیر محسوس ہے، جو بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. لہذا کل حمد اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، کل حمد. لام جو ہے للہ میں، اسے لام تملیک بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہم لام استحقاق بھی کہہ سکتے ہیں. کل حمد ہے ہی اللہ کی. یہ تو اگر کسی اور کی کرتے ہو تو خیانت کرتے ہو، ظلم کرتے ہو. ان الشرک لظلم عظیم. کل حمد اللہ کے لیے. یہی وجہ دیکھیے احادیث میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. تسبیح سبحان اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. یہ منفی پہلو ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کسی طرح کی تقصیر نہیں، کوئی ضعف نہیں. یہ نفی ہو رہی ہے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام کمالات، تمام محاسن اللہ کی ذات میں جمع ہے. یہ الحمد. التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ. تو در حقیقت کل حمد اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی ہونی چاہیے. اگر کسی اور کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا تو در حقیقت یہ خیانت کی، یہ شرک ہے. الحمدللہ یا لام پھر استحقاق کا ہے کہ تمام حمد کا مستحق جو ہے، سزاوار حقیقی وہ اللہ ہے.
رب العالمین. اب میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ ایک بنتا ہے. الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر. اب یہ اللہ کے لیے بدل آ رہے ہیں. کون اللہ؟ وہ کہ جو رب العالمین ہے، وہ کہ جو رحمان ہے، وہ کہ جو رحیم ہے، وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے. جملہ ایک ہی ہے. یہ باقی دو آیتیں جو ہے پہلی آیت کے تابع ہیں. الحمدللہ رب العالمین، کل ثنا، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. اب آئیے رب العالمین، رب کے معنی کیا ہے؟ یہاں میں نوٹ کرا دوں آپ کو، سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحے لکھے ہیں، بڑے سائز کے، باریک رسم الخط. یہ ام الکتاب ہے، یہ اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے. اب میں کچھ چیزیں تھوڑی سی بیان تو کروں گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو صرف اس منتخب نصاب کے حوالے سے اس کے سیلینٹ فیچرز کو سمجھنا ہے. رب کے دو معنی ہے، مالک اور پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ. اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی شے آپ کی ملکیت میں، آپ چاہیں گے کہ اس کی ترقی ہو، آپ پالیں گے، پوسیں گے. مال ہے آپ کے پاس، مال بڑھے، آپ چاہیں گے کہ بڑھے. لہذا پرورش اور بڑھانا، بڑھوتری کرنا، کسی شے کو اس کے نقطۂ عروج تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ملکیت کا لازمی تقاضا ہے. تو رب جو ہے مالک ہے تمام جہانوں کا، نمبر ایک، اور پروردگار ہے، پالنہار ہے. چنانچہ امام راغب نے جو اس کی رب کی تشریح کی، تربیت اور رب ربوبیت کیا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو ایک کے بعد دوسری کیفیات سے درجہ بدرجہ گزارتے ہوئے اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا. مشفق متعطف. چنانچہ امام راغب نے جو اس کی رب کی تشریح کی، تربیت اور رب ربوبیت کیا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو ایک کے بعد دوسری کیفیات سے درجہ بدرجہ گزارتے ہوئے اس کے مقام کمال تک پہنچا دینا. اسی لیے ہم کہتے ہیں تربیت، ربیانی صغیرہ، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے والدین نے مجھے پالا اور پوسا، چھوٹا سا تھا، پروان چڑھایا، میری ضروریات بہم پہنچائیں، تو پروردگار اسی طرح تو ان پر رحم فرما. تو رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم اور عالم میں کیا فرق ہے اس کو جان لیجئے. عالمہ کے معنی ہے کوئی شے جان لینا، اور علامہ حروف اصلی وہی ہے، صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. علامہ جان لیا، علامہ علامت بنا دیا، نشان زدہ کر دیا، کسی شے کی پہچان مقرر کر دی. لہذا عالم وہ شے ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے. یہ کل کائنات در حقیقت اس لیے ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. اور عالمین، یہ عالم آخرہ ہو یا عالم دنیا ہو، یہ عالم امر ہو یا عالم خلق ہو، یہ عالم انس ہو یا عالم جن ہو، کوئی بھی ہو، مادی عالم ہو، روحانی عالم ہو، یہ سب کے سب عالمین، ان سب کا پروردگار، اور ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے. گویا کہ یہاں اس کے معنی وہی ہو گئے جو لفظ آیت جس مفہوم میں قرآن مجید میں آتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی رویدگی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو اللہ نے ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور یہ جو ہواؤں کا چلنا ہے، اور یہ جو کشتی کا سمندر میں یا دریا میں چلنا ہے، اور یہ جو پھر بارش کا برسنا ہے، اور یہ جو ہوا کے ذریعے سے بادل ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو معلق ہے آسمان اور زمین کے مابین، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. لآیات لقوم یعقلون.
ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں عالم ہیں، علم ہے، علامت ہے اللہ کی، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے، اس وقت میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ آیت بسم اللہ کے ذیل میں الرحمن الرحیم، ایک ہی مادہ رحمت سے یہ دو نام ہیں، کیوں ہیں، کیا مختلف آراء ہیں، میری رائے کیا وہ بیان کر چکا ہوں۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے۔ اب اس ایک جملے میں، جملہ نہیں ہے یہ ترکیب اضافی ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، تو اس سے جملہ تو نہیں بنتا، یہ تو در حقیقت تابع آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ چار بدل ہیں اللہ کے، کہ اللہ تمام تعریفیں، تمام ثنا، تمام شکر، تمام حمد اللہ کی ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے، دین کہتے ہیں بدلے کو، یوم الدین بدلے کا دن، اسی سے لفظ دین ہے، دین قرضے کو کہتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ، خیرات، ہدیہ، تحفہ، یہ واپس نہیں آیا کرتا، نہ واپس لینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہدیہ دے دیا بس، اب اس کی ملکیت ہو چکی ہے، واپس نہیں آنا ہے اس کو۔ دین وہ ہے جو واپس آتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کے نتائج جو واپس آئیں گے وہ دین ہے۔ آج آپ جو ہے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، جو چاہیں کریں، اما شاکرم و اما کفورا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں یا ناشکرے بن کر رہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ جو چاہیں کریں، نیکیاں کمائیں، آپ شرارتیں کریں، بدماشیاں کریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور زبان پہ چھالا تک نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے کسی کا حرام مال کھایا، یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، لہذا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مادی قوانین کے اعتبار سے کامل ہے۔ نوٹ کیجئے میرے ان الفاظ کو، یہ دنیا مادی قوانین کے اعتبار سے کامل ہے۔ سنکھیا آپ نے کھایا، آپ مر جائیں گے، چاہے بھول کے کھایا، چاہے جان کے کھایا، کیسے بھی کھایا، اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، مریں گے۔ لیکن آپ جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا مال ہڑپ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی پر زیادتی کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اس کا واپس آنے کا جو پروسیس ہے کہ اس کے نتائج آنے ہیں، ان الی ربک الرجعی، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہاں تم لوٹ کر جاؤ گے اپنے رب کے پاس، اور تمہارے اعمال کے نتائج لوٹ کر آئیں گے تمہارے سامنے۔ پھر انسان دیکھے گا، جس شخص نے ذرے برابر نیکی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کو دیکھ کر کے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے، کتنا بڑا کوئی کمپیوٹر ہوگا وہ اللہ کا، آخرت کا کمپیوٹر، کہ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی، جیسے کمپیوٹر میں آپ دباتے ہیں اور پوری فلم آپ کی زندگی کے سامنے آ جائے، پوری فلم۔ اب کون جھٹلائے گا اس اعمال نامے کے بارے میں؟ انسان چیخے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، ہر چیز کا حساب کیا ہوا ہے، لہذا جو بھی کچھ کیا ہوگا موجود پائیں گے۔ اب اگلی بات کیا فرمائی اس ٹکڑے کے اندر؟ مالک یوم الدین، ایک دن آنا ہے جس دن کے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کاری کا پورا پورا صلہ ملے گا، خلعتوں سے نوازے جائیں گے، بدکاروں کو ان کی بدکاری کی پوری پوری سزا ملے گی، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اس دن کا مختار مطلق اللہ ہوگا۔
کوئی شفاعت اللہ کے فیصلے کو باطل نہیں کر سکے گی. کوئی شفاعت اللہ کے فیصلے میں، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، مختار مطلق. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ جو انسانوں کو لگا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جزا و سزا ہے، بدلہ ہے، آخرت ہے، جانا ہے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے موجود ہیں. یہ ہمارے دیوی دیوتا، آخر ہم ان کی جو ٹنڈرت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، ان کو حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے نام کی جے پکارتے ہیں، جے جے کار کرتے ہیں، تو کس لیے؟ یہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں چھڑا لیں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، چھڑا لیں گے ہمیں. یہ ہے بات جس کی نفی کی. مالک یوم الدین، اس روز ایک طرف پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کا ہے اختیار مطلق؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور قہار ہے، چھایا ہوا ہے، پوری طرح بستوڑی. تو مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ تین آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا مل کر ایک جملہ بنی. الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، لیکن یہ بدل من ہو. اس کا پہلا بدل کیا ہے؟ رب العالمین، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم، چوتھا مالک یوم الدین. کل حمد، کل ستائش، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے، رحمان ہے. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے. رحیم ہے، ساتھ ہی اس کی رحمت میں دوام ہے، استقلال ہے، تسلسل ہے. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے کہ اس کے فیصلے کے آگے آنے والا کوئی نہیں ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے پاس؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے. اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر تو کوئی زبان نہیں کھول سکے گا. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا. لا یتکلمون الا، اس کے سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہو. اور جو بھی زبان کھولے گا وہ حق بات کہے گا، صحیح کہے گا، ناانصافی کی بات نہیں کرے گا. مشفق متعطف. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اگرچہ آیات تو 7 ہیں اس کی، اور ظاہر بات ہے کہ 7 اگر آیات ہیں تو چوتھی آیت مرکزی بنتی ہے، 3 پہلے 3 بعد. دوسری بات یہ ہے کہ گرامر کی روح سے پہلی 3 آیتیں مل کر ایک ہی جملہ بنتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل. دوسری آیت جو ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، یہ اگرچہ ایک آیت ہے لیکن اس میں جملے 2 ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہاں پر اصل میں اب توحید جو ہے وہ توحید نظری، توحید فکری، توحید فی العقیدہ، اس سے آگے بڑھ کر توحید عمل. ایک تو یہ کہ اب وہ نظری اور فکری توحید سے آگے بڑھ کر یہاں توحید عملی سامنے آئی. نمبر 2 یہ کہ ابھی تک کلام ہو رہا تھا غیاب میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خطاب نہیں تھا. اب خطاب آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے جیسے کہ ایک غیاب میں، غیب میں بات ہو رہی تھی، اب رو در رو آ کر براہ راست جو ہے خطاب کی بات ہو رہی. اس سے مجھے یاد آیا علامہ اقبال نے جو ان کا ایک لیکچر ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، اس میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے. یہ پریئر جو ہے، دعا، یہ کیا ہے؟ انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو ہو جانا.
when you come face to face. ایک انائے صغیر ہے ہمارے اندر بھی ہے، انا میں، ایگو، یہ ہے خودی، اور ایک وہ انائے کبیر ہے، یہ فائنائٹ ایگو ہے، وہ انفائنائٹ ایگو ہے، وہ انائے کبیر. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی انائے کبیر ہے، جس طرح سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں سامنے آئی ہے، میرا سر جھک جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، جس قدر عظمت کے ساتھ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. وہ انائے کبیر اور ہماری چھوٹی سی انا، یہ انائے صغیر جب انائے کبیر کے روح در روح ہوتی ہے، فیس ٹو فیس آتی ہے. اب اس میں نوٹ کیجئے، نعبدو کا اصل جملہ عربی میں یہ بنتا ہے نعبدو کا، اور میں نے دو ترجمے کیوں کیے؟ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. نعبدو کا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور پرستش کرتے رہیں گے. لیکن اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. تو یہاں پہ کا جو کہ مفعول کی ضمیر تھی اسے مقدم کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اب میں جو دو لفظ بول رہا ہوں اس عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے. ایک ہے پرستش، ایک ہے بندگی. عبادت ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے. پرستش میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ کسی ہستی سے محبت ہونا، کسی کی عظمت کسی اعتبار سے دل میں گھر کر جائے. اب ویسے تو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں، اور وہ پرستاری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے وطن پرست، قوم پرست، اب یہ بھی پرستش ہے. جاہ پرست، مال پرست، دولت پرست، یہ بھی پرستش ہے. یہ ہے ایک ایسپیکٹ. اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ بندگی، اطاعت، حکم ماننا، فرما برداری. یہ دو چیزیں مل کر عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے. عبد، بندہ، غلام. اور یہ جو ریلیشن شپ تھا آقا اور غلام کا، جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا. یہ جو بھی قومیں حاکم ہوتی ہیں، قومیں محکوم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر اس کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ سکتی. یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وہ بات سامنے نہیں ہے. غلام تو ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود اپنے آقا کی مرضی کا پابند تھا. آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں، امپلائی ہیں، 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، 9 گھنٹے آپ فارغ ہیں. آپ کا چپراسی ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، بواب ہے، الیکشن آتا ہے تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. یو آر ایکول، کوئی فرق نہیں. لیکن غلام اور آقا، لا اللہ، وہ تو مالک ہے، اور جو بھی کچھ اس نے دے دیا اپنے غلام کو، وہ اس کی ملکیت نہیں بنتا. کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم اس میں رات کو سو جایا کرو، تو وہ اس کوٹھڑی کا مالک نہیں بن گیا. کوئی چارپائی دے دی ہے کہ اس پر لیٹ جایا کرو، تو وہ چارپائی کا مالک نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا، فرض کیجئے آپ نے کسی کو اپنے ہاں رکھا ہے ایک باورچی کے اعتبار سے، خانسامہ کے اعتبار سے. اگر آپ کبھی کہتے ذرا جانا وہ ٹوائلٹ میرا صاف کرانا، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا باورچی ہوں، خانسامہ ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے میں نے ملازمت نہیں کی. غلام نہیں کہہ سکتا. جو حکم ملے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ کسی کام کی پابندی ہے، جس وقت جب چاہے جو حکم چاہے وہ دے دے اور اس کی اطاعت کر دے. یہ کامل بندگی، بندگی اس کا نام ہے، عبدیت. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی زمانے میں مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوتے تھے،
روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. اب تو سٹائل کوئی مختلف بن گیا ہے. یہ شعر تو بڑے دقیانوسی ہو گئے. ویسے بھی فارسی جانتا کون ہے, پہچانتا کون ہے؟ زمانہ بدل گیا. لیکن پہلے مسجدوں کے اندر یہ اشعار, زندگی آمد برائے بندگی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے, میری اطاعت کرے. ہر گوشے میں, ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, عبادت اس کا نام ہے. یہ ہمہ وقت ہے, ہمہ تن ہے, ہمہ وجوہ ہے, پوری زندگی پر پھیلی ہوئی, چھائی ہوئی. یہ جو میکینیکل پروسیس ہے, میکینیکل اطاعت, اوبیڈینس, صرف اس کو عبادت نہیں کہیں گے جب تک کہ اس میں محبت کی شیرینی شامل نہ ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت بندگی کرنا, یہ عبادت ہے. امام ابن تیمیہ, امام ابن قیم رحمہم اللہ, انہوں نے اسے خوب واضح کیا ہے. العبادت و تجمع اصلین, عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتی ہے. غایت الحب, انتہائی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ, مع غایت الذل والخضوع, اس کے ساتھ حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا جائے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو یہ عبادت بنے گی. اچھا, یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں. دیکھیے یہ چیزیں ہیں دین کی حکمت, دین کا فلسفہ. یہ جو مختلف آئسولیٹڈ ایکٹس ہیں, آئسولیٹڈ بلیفز ہیں, ان کے درمیان کیا رابطہ ہے عقلی منطقی, حکمت اس کا نام ہے. شکر, الحمد اور عبادت میں کیا نسبت ہے, کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے؟ شاید یاد ہو بہت سے حضرات کو میں نے بیان کیا تھا کہ شکر کا جذبہ جب ابھرتا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہے, بھلائی کی ہے, میں بھی کوئی نہ کوئی اس کی خدمت سر انجام دوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے. لیکن فرض کیجئے وہ شے اتنی بلند ہے, اتنی ماورا ہے, اتنی اعلیٰ ہے, اتنی عرفہ ہے کہ ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے, تو کیا کریں گے؟ سر جھکا دیں گے, اس کی عظمت کے گیت گائیں گے, اس کے فضل و کرم کے ترانے الاپیں گے. یہی ہے جس کا نام عبادت ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سارے مظاہر قدرت, یہ سب بھی کسی ایک کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں, کسی ایک کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. وہ ہے جو اصل خالق ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, پالنہار ہے. لہذا پورا شکر اس کی ذات پر جب مرکوز ہو گیا تو گویا کہ جذبہ عبودیت بھی اس کی ذات پر مرکوز ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ مرکزی آیت ہے. 3 آیتیں پہلے, 3 آیتیں بعد میں, درمیان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب اگلا ٹکڑا لیجئے. اللہ کی بندگی کا دم بھرنا, اعتراف کرنا, اعلان کرنا بہت آسان, اس پر عمل کرنا, اس پر پورے اترنا بہت مشکل. مشفق متعطف, وہ جو اقبال کہتے ہیں, چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے مجھ پر. مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے. جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے, دب کہہ رہا ہے, کہے چلا جا رہا ہے, 1000 دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لیکن جسے پتا ہے اس کے معنی کیا ہے, سب سے پہلا تو میرا نفس کھڑا ہوا میرے سامنے. نفس ما ہم کم طرح فرعون نیست, لیکن ایراؤن موراؤن نیست. میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر, کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, اور یہ سارا جو نظام ہے, یہ جو یہاں پر آپ پاشی کا, وہ میرے کنٹرول میں ہے. اسی طرح میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے, میں اس کا حاکم ہوں, میری مرضی چلے گی, میری خواہش پوری کرنی پڑے گی. اب آپ کے سامنے ایک دو راہ آ گیا. نفس یہ کہہ رہا ہے
اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے. کیا کریں؟ نفس کو مارنا آسان نہیں، آسان نہیں. پھر معاشرہ، یہاں تو نہ معلوم کتنے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو. فرحنا نماردا، نمرود کا کہنا کیا تھا؟ میں ہوں رب. حضرت ابراہیم سے اس کا مجادلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا، کہ جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. کہا میں بھی کر سکتا ہوں. جیل سے 2 مجرموں کو بلایا، دونوں کنڈمڈ تھے، یعنی سزائے موت ہو چکی تھی. ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی، ایک کو کہا جاؤ سیٹ فری، بری. دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا. اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، یہی فرعون کا دعویٰ تھا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہی دنیا کے اندر جبارین، قہارین، مستکبرین، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس روئے ارضی پر بادشاہی کس کی ہے؟ وہ دعوے دار ہے، وہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا. اس حوالے سے کہنا آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل. یہ اعلان جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف. نمبر 1 ہو سکتا ہے کنبے اور قبیلے کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف، زمانے کے چلن اور زمانے کی روش کے خلاف. دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں. حضور کی جو 2 نسبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، ایک عبدہ اور دوسرے رسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 2 نسبتیں. کیا تصور ہے آپ کا؟ نسبت عبدیت بلند تر ہے یا نسبت رسالت بلند تر ہے؟ عام تصور ہمارا کیا ہوگا؟ نسبت رسالت بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے. نسبت عبدیت تو نیچے ہی بات ہے. نہیں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے، اعلیٰ تر بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے، انتہائی شفقت، محبت، عنایت، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، رسالت کو نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رسول کا لفظ نہیں آیا یہاں. اسرا برسول ہی بھی ہو سکتا تھا. نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآنی کے 2 عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وسط میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا. عبد، عبدیت، اس اعتبار سے عبدیت بہت اونچا مقام ہے. عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. ما سراپا انتظار منتظر. یہ ہے وہ مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، ایاک نعبد. لیکن اب نوٹ کیجئے اس کا ایاک نستعین کا تعلق کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا انتہائی مشکل کام ہے. یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا بڑا کووننٹ ہے، اتنا بڑا میثاق ہے، اتنا بڑا عہد نامہ ہے کہ آدمی کرتے ہوئے کانپتا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. فوراً دامن پکڑتا ہے کس کا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم نے کہہ تو دیا ہے، فیصلہ تو کر لیا ہے، تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے ہم اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو، اگر تیری عنایت نہ ہو، اگر تیری توفیق نہ ہو، اگر تیری تیسیر نہ ہو، ہم نہیں کر پائیں گے. اسی لیے میں نے شاید آپ کے علم میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں.
اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. یہ دعا ہے. اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے, ہمیں ہدایت بخش دے. بالکل وہی بات یہاں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا, بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے. یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے, کووننٹ ہے, یہ میثاق ہے. الذی واثقکم بہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر, ایک عہد کے اندر. اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو نماز کی ہر رکعت میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. And this is the crux of the matter. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, جتنی چاہو کر لو, لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, بہت بڑا اقرار ہے, بہت بڑا کووننٹ ہے, بہت بڑا میثاق ہے, بہت بڑا عہد ہے. اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے, تیری تائید سے, تیری توفیق سے, تیری تحصیل سے. ایاک نستعین. یہ استعانت کے اندر بھی حصر آ گیا ہے. یہ عملی توحید کا دوسرا رخ ہے. عملی توحید کا ایک رخ اللہ ہی کی بندگی, اللہ ہی کی اطاعت. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی ہو. دوسرا رخ کسی سے کچھ نہیں مانگنا سوائے اللہ کے. تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے مادی طور پر استعانت طلب کرنا. میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پانی پلا دیجئے, مجھے معلوم ہے وہاں پانی ہے, گھڑا ہے, رکھا ہے, کچھ اور ہے, وہاں جائیں گے پانی لے آئیں گے. مادی اسباب کے تحت مدد طلب کرنا, اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. عالم اسباب ہے, اس عالم اسباب کے اندر ایک دوسرے سے مدد چاہنا ٹھیک. عالم غیب کی کسی ہستی سے مدد چاہنا یہ شرک ہے بدترین نوعیت. چاہے وہ فرشتے ہو, فرشتے تو موجود ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہے. کرامن کاتبین تو ہیں, فرشتے تو اس وقت ہیں, گھیرے ہوئے ہیں ہماری اس محفل کو. وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے, ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے, رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے, اپنے سائے میں لے لیتی ہے, اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں, ملائکہ مقربین. وہاں اللہ ذکر کرتا, دیکھو میرے بندے اس وقت کوئی ان کی غرض نہیں ہے, کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے, کوئی فرقے وارانہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے, میری کتاب. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اس میں. تو فرشتے تو ہیں نا, ہم فرشتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذرا میرا یہ کام کر دو, نہیں. نہ حضرت علی سے کہہ سکتے ہیں یا علی مدد, نہیں, غلط, شرک. کسی کو, نبی کو, رسول کو, صدیقین کو, شہداء کو, اولیاء اللہ کو, صوفیاء کو, ملائکہ کو, کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. استعانت ہوگی اللہ سے, استمداد ہوگی صرف اللہ سے, استغاثہ ہوگا صرف اللہ سے. کوئی غوث نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی نہیں. غوث ایک ہی ہے جو فریادیں سنتا ہے اور فریاد رس ہے, اور فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے, کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو استعانہ, استدعاء, استمداد, استغاثہ, یہ سارے الفاظ جو ہیں اپنی ذہن میں لا کر جمع کر دیجیے ذات باری تعالیٰ پر. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مسنونہ ہیں, خاص طور پر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں, بھول نہ جاؤں تجھے, تیرا شکر ادا کر سکوں, کفران نعمت کا مرتکب نہ ہو جاؤں.